ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں حامد بہلول اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی ایس نیوز. ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ ویل. اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم واقعہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم کا جو حافظہ ہے وہ اتنا ویک نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کو بھول چکے ہوں. یہ واقعہ جیسے ہی میں سٹارٹ کروں گا، ہر پاکستانی باشعور پڑھا لکھا پاکستانی ضرور اس واقعے کے محرکات سے آگاہ ہوگا اور اسے وہ ساری کہانی دوبارہ یاد آ جائے گی. یقیناً ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے حوالے سے میں بات کرنے والا ہوں آج. اور ریمنڈ ڈیوس جو امریکن کنٹریکٹر پاکستان میں تھے، جنہوں نے فیضان حیدر کو گولیاں مار کے سر عام سڑک کے اوپر مرڈر کر دیا تھا، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے دا کنٹریکٹر کے نام سے، اپنی ایک آپ بیتی. میں وہ پڑھ رہا تھا تو آج میں نے آپ کے ساتھ گفتگو تو کوئی اور کرنی تھی، لیکن اس میں بڑی ہی دلچسپ باتیں تھیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دوسری بات میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، ہر جرنلسٹ کو اور پاکستانی نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ دا کنٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس کی جو آپ بیتی ہے اس کو ضرور پڑھیں. گوگل پہ جائیں، وہاں پہ پڑھ لیں یا اس کو خرید لیں، اس کو پڑھ لیں، وہ اویلیبل ہے. ساری کتاب کے اوپر اگر تبصرہ کیا جائے تو بات بڑی لمبی ہوگی. اس نے ہمیں شرمندہ کرنے کی اور طنز کرنے کی جتنی کوشش کی ہے بحیثیت پاکستانی قوم، وہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن میں اس کی لاسٹ ڈے والی جو کاروائی دا کنٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس کی طرف آتا ہوں. ریمنڈ ڈیوس کے مطابق، ان کی کتاب دا کنٹریکٹر کے مطابق، لاسٹ ڈے جس دن ان کا فیصلہ سنایا جانا تھا، ان کو کورٹ لکھپت جیل کے اندر ایک اسپیشل عدالت جو لگائی گئی، اس میں ایک سٹیل کے پنجرے میں بند کر کے پیش کیا گیا. مجھے بحیثیت پاکستانی ایک بڑا ہی طنز فیل ہوا جو وہ اس فکرے میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ مجھے لوگوں سے بچانے کے لیے پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا، یا وہاں پہ موجود پاکستانیوں کو مجھ سے بچانے کے لیے مجھے پنجرے میں بند کر دیا گیا. تو یہ ایک طرح کا طنز تھا. ریمنڈ ڈیوس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی تو وہ ساری کاروائی جو ہے وہ اردو میں تھی اور میں اس سے لا علم تھا. میں تھوڑا خوف زدہ بھی تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی عدالت فیصلہ سنائے گی اور مجھے سزائے موت دے دی جائے گی اور مجھے کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہی کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا. تھوڑی ہی دیر میں ایک امریکن ان کی جو ساتھی تھی وہ ان کے پنجرے کے قریب پہنچی اور اس نے ان کو جا کے بتایا کہ عدالت کی کاروائی کو شرعی عدالت میں بدل دیا گیا ہے. شرعی عدالت سے ریمنڈ ڈیوس دی کنٹریکٹر میں کہتے ہیں کہ میں نابل تھا، مجھے نہیں تھا پتا کہ شرعی عدالت کیا ہوتی ہے. ہمارے اس وقت کے آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں جنرل شجاع پاشا، وہ عدالت میں موجود تھے اور دا کنٹریکٹر بک کے مطابق وہ اس وقت امریکن ایمبیسڈر کیمرن اور لیون پینٹا جو سابق سی آئی اے چیف تھے امریکن، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. دا کنٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف صاحب کو بھی مقدمے کی کاروائی کے حوالے سے مکمل طور پر اعتماد میں لیا گیا تھا. دا کنٹریکٹر کے مطابق، میں بار بار دا کنٹریکٹر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج میں اپنی کوئی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، جو انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل شجاع پاشا کو میری رہائی کی بہت زیادہ فکر اس لیے تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا اور میرے رہا ہونے کے بعد ان کو 1 سال کی توسیع دے دی گئی اور وہ 1 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا تھا. زبردست اور بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ سنایا گیا اور ریمنڈ ڈیوس کو دیت کے معاملے میں اور دیت کے حوالے سے اس مقدمے سے بری کر دیا گیا تو جو لواحقین تھے ان کی تعداد 18 تھی اور وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہو گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں ریاست نے ان کو، گورنمنٹ آف پاکستان ہی اس وقت چونکہ ریمنڈ ڈیوس کا ساتھ دے رہی تھی، ان لوگوں کو جو لواحقین تھے فیضان حیدر کے، ان کو بند کر دیا گیا اور ان کے موبائل چھین لیے گئے اور ان کے سامنے 2 راستے رکھے گئے کہ $1,30,000 دیت کی رقم وصول کر لیں اور میڈیا کے سامنے اپنی زبان بند رکھیں. ریمنڈ ڈیوس کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد لواحقین چپ کر کے جج صاحب کے سامنے آتے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے اور اپنی رقم کی رسید لیتے اور چلے جاتے. دوسری بات جو مجھے چونکا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اسد منظور بٹ جو وکیل استغاثہ تھے، جنہوں نے چند روز قبل بڑی ہی سخت جرح کی تھی اور انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس نے بغیر کسی عذر کے بے گناہ فیضان حیدر کو گولیاں مار کے ہلاک کیا ہے،
جس دن فائنل مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا اس دن اسد منظور بٹ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ دا کنٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اسد منظور بٹ کو بھی ریاست آف پاکستان نے بند کر دیا تھا اور ان کو ان کے کلائنٹس سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ اس وقت کی فورن منسٹر، امریکن فورن منسٹر ہیلری کلنٹن یہ کہتی ہیں کہ یہ دیت کی جو رقم ہے $1,30,000 یہ خون بہا امریکہ نے ادا نہیں کیا، جو کہ بعد میں ریاست آف پاکستان نے بل بنا کے گورنمنٹ آف امریکہ کو پیش کر دیا، تو ثابت ہوا کہ وہ خون بہا کی رقم جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے پلے سے پیش کی تھی۔ یہاں پہ سمجھنے اور سوچنے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جہاں پہ دوہرا معیار عدل ہو، جہاں پہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں، جہاں پہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کو رہا کرنے کے لیے ہمارے بڑے بڑے ریاستی اداروں کے چیفز عدالت میں موجود ہوں، جہاں پہ وکیل استغاثہ کو فیصلے والے دن پیش ہی نہ ہونے دیا جائے، جہاں پہ لواحقین کو گن پوائنٹ کے اوپر دیت کی رقم لینے پہ مجبور کر دیا جائے، کیا وہاں پہ ایکویلٹی ہے؟ کیا وہاں پہ انصاف کا جو بول بالا ہے وہ ہو سکے گا؟ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگوں کے لیے ریاست حرکت میں آتی ہے۔ میرا ایک بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت جرنلسٹ اپنی ریاست سے اور اپنے ریاستی اداروں سے ایک سوال ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ایز امریکن، امریکہ کے اندر اگر اپنے ہی ملک میں اس طرح کی حرکت کرتے اور روڈ کے اوپر اس طرح بے گناہ کسی کو مار دیتے تو کیا ان کے لیے گورنمنٹ آف امریکہ اسی طرح کے راستے اختیار کرتی، اسی طرح کے ویز بنائے جاتے، اسی طرح وکیل استغاثہ کو روکا جاتا، اسی طرح لواحقین کو گن پوائنٹ پہ دیت کی رقم لینے پہ مجبور کیا جاتا؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا اور امریکہ میں جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو پوری طرح سزا دی جاتی۔ خیر، دیت کی رقم کے بعد لواحقین چپ کر کے چلے گئے اور ریمنڈ ڈیوس کو عدالت کے عقبی دروازے سے نکال کے سیدھا لاہور ایئرپورٹ پہنچایا گیا، جہاں پہ ایک طیارہ جو ہے وہ تیار تھا جو ان کو لے کے امریکہ کی طرف اڑا، اور اب ریمنڈ ڈیوس وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اور دا کنٹریکٹر نامی بک لکھ کے ہمارے ملک کا، ہمارے قانون کا، ہمارے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہوئے انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ کس طرح انہوں نے اس مقدمے کو انجوائے کیا اور کس طرح وہ یہاں سے نکل کے باعزت طور پر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ یوں پاکستان کی عدالتی، سیاسی اور سفارتی تاریخ کا یہ عجیب و غریب باب بند ہوا۔ آج کے لیے یہی تھا، کل پھر ملاقات ہوگی۔ حامد بہلول کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔